اکبر. اپنی حفاظت نہ اپنے اہل و پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے، اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہوا، سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے، لیکن کوئی خیال بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی اپنی والدہ کے لیے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو، ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی پی آدمی خود چیک کر لے، کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے، ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی پی چیک نہیں کیا، گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے، جب پھیل گئی ہے، سبھی کو ہو رہا ہے، تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو، چیک تو کر لو کہ ہے، مجھے یقین آ جائے، ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے. پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں، بی پی ہائی ہے، میں 6 انڈے کھاؤں گا. میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں، ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے، ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیا. اب آپ بتاؤ یار، وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا، نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا، گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی، کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہے، آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو. ابا پائے پکے میں کھائیے پلیز. اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا، اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا، اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا، یہ ڈائریکٹ دماغ کی رگ پھاڑے گا، یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا، کچھ بھی ہوگا. تو مر رہے ہیں لوگ، عمریں ختم. عمر کوئی، آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا، ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی. میں نے تو سروے کیا ہے 60 55 50 90% 55 60 کے اندر نظر آئیں گے آپ کو. 90% کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ بولو جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لوگے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے، اسلام کہتا ہے بس 1 جنم، دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، لیکن وہ بھی زندہ ہیں، ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا، پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں، میرا قاعدہ ہی نہیں ہے، تو گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی. تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو، اس کو تو ویسے ہی انسان، وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے. بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ، کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے، میرے استعمال کی نہیں ہے، لیکن دیکھ تو لو نا. تو کیا زیادتی ہو رہی ہے. گارڈ جو علماء کو گارڈ رکھو تو ٹینشن ہے، جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء، پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن. بس اس میں جو غفلت چل رہی ہے. دوسرے